إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا مالک، خالق، رازق بلکہ پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا ہے، اور بے شمار بلکہ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ، اس ذات مطہرہ پر جو ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو، اللہ رب العزت نے انسان بنا کر پیدا کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو یعنی کہ آگ سے بنے ہوئے جن اور نور سے بنے ہوئے فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے اس وقت کے لیے، یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا آدم علیہ السلام کو اور انسانوں کو، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دوسرا انعام ہم کو، جو سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور انعام ہم پہ کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان رافضیوں میں نہیں رکھا جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سنی بنایا۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو سوچئے میرے بھائیوں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا انعام کرتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، انعام کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان چپ تھوڑی بیٹھے گا، اور شیطان ہمارے پیچھے لگا رہے گا کہ کیسے اس کو میں بھٹکاؤں، کیسے میں اس کو گمراہ کروں۔ شیطان ہر دور میں انسان کے پیچھے پڑا ہوا تھا اس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور میں ہر شخص جو تھا وہ مسلمان تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد شیطان دھیرے دھیرے آتا گیا اور وسوسے ڈالتا گیا، اور اپنے بڑوں کی یاد میں، اپنے بزرگوں کی یاد میں اس نے لوگوں کے دلوں میں شرک پیدا کر دیا، اور ہوتے ہوتے ایک ایسی نسل تیار ہو گئی جو شرک میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، تو نبیوں کا سلسلہ چلتا گیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے ہمیشہ سے لگا ہوا ہے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے کہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکاتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دیتا ہوں، مگر جو بندے توبہ کرتے ہیں تو میری طرف پلٹتے ہیں اس پر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ میرے بھائیوں، شیطان اس مقصد سے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو توحید سے ہٹا کر شرک میں ڈال دے، سنتوں سے ہٹا کر بدعتوں میں ڈال دے۔ اور میرے بھائیوں، جب توحید چلی جاتی ہے اور شرک آ جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور جب سنت چلی جاتی ہے، بدعت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ دو قسم کے عذاب تم پر نازل کرتا ہے۔ پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی پنشمنٹ یا کسی بھی عذاب کا تمہیں شکار بنا دیتا ہے، یعنی کہ زمین سے کوئی عذاب آ جاتا ہے، آسمان سے کوئی عذاب آ جاتا ہے، اس طریقے سے کسی عذاب میں اللہ تعالیٰ تمہیں مبتلا کر دیتا ہے۔
دوسرا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب ہم سنت سے ہٹ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث سے، سنتوں سے جب ہم ہٹ جاتے ہیں تو شیطان کا زور ہم پر چلنے لگتا ہے اور شیطان ہمیں بدعتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ایک شخص زنا کرتا ہے تو اس کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں۔ ہر برا کام کرنے والا اس کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں۔ مگر میرے بھائیوں، یہ بدعت ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے، شیطان مزین ایسا کر دیتا ہے کہ آپ کے دل کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو شیطان یہ بتاتا ہے کہ آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اور لوگ اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ ضروری ہے نا، اللہ کی عبادت ہی کرنی چاہیے، پر کس کے طریقے، یعنی کہ کس کے طریقے پہ کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے پہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جو مسلمانوں میں آج عام ہو چکی ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ دھوپ بڑھ چکی ہے، گرما بڑھ چکا ہے، کچھ بھائی میرے خیال سے باہر بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو میں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے مختصراً طور پر یہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، ہر مہینے میں چند بدعتیں ہیں جو رافضیوں، شیعوں سے، ایرانیوں سے مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں، اور مسلمان اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رجب کے مہینے میں جو 22ویں رجب کو رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری دلیلوں کے ساتھ۔ رجب کے جو کنڈے منائے جاتے ہیں 22 رجب کو، یہ حقیقت میں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا دن ہے۔ یعنی کہ ایسے صحابی تھے جن کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ اے اللہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دعا کی کہ اے اللہ، معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص متعین کیا تھا قرآن جب نازل ہوتی تھی تو اس کو لکھنے کے لیے۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام ہے، اور تمام صحابہ، کئی صحابہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا مقام تھا کہ وہ فتنوں کو دبا کے رکھ دیتے تھے۔ 20 سال تک انہوں نے فتنوں کو دبا کے رکھا، مگر جیسے ان کا انتقال ہوا، ان کی موت ہوئی، تو ان کے جو دشمن تھے ان لوگوں نے گھر کے اندر کمرہ بند کر کے انہوں نے خوشیاں منائی تھی، اور یہ رواج مسلمانوں کے اندر انہوں نے دھیرے دھیرے عام کر دیا۔ خاص طور پر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران وغیرہ، یہاں پر یہ چیزوں کو عام کیا انہوں نے، خاص طور پر اس کو عام کیا کیونکہ یہاں پر جو بادشاہ ہمارے گزرے ہیں ماضی میں، یعنی کہ مغل وغیرہ جو تھے، اس طریقے سے صفوید وغیرہ ہمارے ملکوں میں آئے تھے، تو ان کی وجہ سے ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر بدعتیں اور شرک کے نظریات اور افکار آ گئے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شعبان کے مہینے میں بھی چند بدعتیں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پہ چلنے والا بنائے اور بدعتوں سے دور رہنے والا بنائے۔ کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے وضو کے اعضاء کو دیکھ کر چمک رہے ہوں گے مسلمانوں کے وضو کے اعضاء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہے، ان کو میرے قریب لے کر آؤ۔ تو فرشتے راستے میں ہی ان کو روک دیں گے، فرشتے بولیں گے کہ نہیں، تم آگے نہیں جا سکتے، راستے میں ہی روک دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، اس لیے ہم ان کو روک رہے ہیں۔ تو ان کو روک دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جاؤ جاؤ، ان کو میری نظروں کے سامنے سے نکال دو، میری آنکھوں کے سامنے سے ان کو نکال دو۔ ان کو دھتکار دیا جائے گا، ان کو نکال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے، ایک عام سا سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے وہی ہم کو کرنا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مائک تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فون تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایروپلین تھا جو لوگ ایروپلین میں جاتے تھے؟ نہیں۔ تو پھر یہ بھی تو بدعت ہے، پھر یہ کہاں سے آئی؟ ایک بنیادی اور سمپل نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کو بہت کام آئے گا۔ دنیا کے اعتبار سے ہر چیز کی جا سکتی ہے، نہیں کرنے کی شریعت میں دلیل ہوتی ہے۔ سمپل پوائنٹ ہے، سلف نے بتایا ہے یہ نقطہ اصول
کہ دنیا کے لحاظ سے ہر چیز کی جا سکتی ہے، نہیں کرنے کے لیے دلیل ہمارے پاس ہوتی ہے۔ دین کے لحاظ سے ہر چیز نہیں کی جا سکتی، جو چیز کی جا سکتی ہے اس کی دلیل ہوتی ہے۔ مثلا فجر کی کتنی فرض ہوتی ہیں؟ 2، میں کہوں 4، آپ پوچھیں گے دلیل کہاں ہے؟ 2 پڑھنے کی دلیل ہے، 4 کی نہیں ہے۔ عصر کی 4 فرض ہیں، میں کہوں گا نہیں 8 پڑھیں گے، تو آپ کہیں گے 8 کیسے پڑھیں گے؟ 4 کی دلیل ہے، 8 کی نہیں ہے۔ تو دین میں جو چیز آپ کو کرنا ہے اس کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ دنیا کے لحاظ سے آپ کو جو چیز بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں آپ تو پھر اس کی بھی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ بینک میں آپ سود رکھوا رہے ہیں، آپ بولیں گے نہیں میں حرام ہے، میں نہیں کروں گا، دلیل ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں پلین میں سفر نہیں کرنا، گناہ ہوگا، دلیل نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ پوائنٹ؟ سمپل پوائنٹ ہے یہ، شریعت کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بدعتیں جو مہینوں میں ہوتی ہیں تو ان سب کی دلیلیں نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی، صحابہ کے دور میں اس کی دلیل نہیں ملتی۔ ائمہ اکرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں میں یہ چیز نہیں ملتی۔ تو میرے بھائیوں، شعبان کے مہینے میں ایک بدعت کی جاتی ہے، وہ بدعت یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو نصف شعبان کو لوگ دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، چند لوگ رات کو جاگتے بھی ہیں، اور پھر اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شب برات لوگ اس کو کہتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، یعنی کہ اگلے سال تک کون کون جینے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کی نوکری وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہے نا شب برات کی رات کو کرتا ہے، یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ ان سے دلیل مانگیں گے تو پھر وہ ادھر ادھر سوچ کر ایک آپ کو دلیل بھی دے دیں گے قرآن سے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے یہ جو مبین کتاب ہے، صاف ظاہر کرنے والی جو کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے مبارک رات میں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبارک رات شب برات کی ہے، مگر اللہ رب العزت نے یہاں پر کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کب نازل ہوئی؟ شب قدر کو۔ تو یہ جو دلیل لاتے ہیں لوگ، اس سے مراد شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ برات کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں شب برات برات برات، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، تو برات کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں کہا برات من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کس سے؟ مشرکوں سے جنہوں نے عہد کو توڑا۔ کفار مشرکین قریش اس دور کے جو تھے، ابو جہل ابو لہب، جو بھی کفار تھے اس دور کے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا، انہوں نے توڑا تھا، تو اللہ اور اس کے رسول برات کا اظہار کرتے ہیں۔ برات یعنی کہ بھائی تمہارا کام تم، ہمارا کام ہم، یعنی کہ ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برات۔ اب یہ شب برات کو، نصف شعبان کی رات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے میرے بھائیوں، بڑا اہم نقطہ ہے، آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیے۔ عراق میں ایک جگہ ہے سمارہ، وہاں پر ایک غار ہے، ٹھیک ہے؟ تو رافضیوں کا، ایرانی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس غار کے اندر ان کے 12ویں امام رہتے ہیں، اور ان کے 12ویں امام کی پیدائش کا دن 15 شعبان ہے۔ سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ 15ویں شعبان کو شیعہ و رافضیوں کے 12ویں امام کی پیدائش ہوئی تھی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ سمارہ نام کا ایک علاقہ عراق میں، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے اور پھر وہ غار کے اندر چلے گئے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے غار سے نکلیں گے اور پھر دنیا میں یہ رافضیت کو عام کریں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایران میں ایک جگہ ہے، بلکہ ایک گنبد ہے، ایک مسجد، بلکہ مسجد نہیں، ان کی عبادت گاہ ہے، جہاں پر یہ 15ویں شعبان کی رات کو، برات کی رات کو وہاں پر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چٹیوں پر یہ لکھتے ہیں، جو بھی ان کی منتیں مرادیں ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم سنیوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے مہدی کو لکھتے ہیں کہ اے مہدی تو جلد سے جلد آ جا، وہ چٹیوں پہ لکھ کر اس کے اندر ڈالتے ہیں، کنویں کے اندر۔
یہ 15ویں رات کو ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ جائیے یوٹیوب پر سرچ کیجیے، گوگل پہ آپ سرچ کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 15ویں شب کو ایران میں اور عراق میں کیا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ 15ویں شب کو ان کے 12ویں امام پیدا ہوئے تھے، یہ ان کی میلاد کا دن ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے آپ کے اور ہمارے صفوں میں سنتوں کو نکال کر بدعت کو ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آج امت ذلت اور رسوائی کا شکار ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر چلنے والا بنائے، بدعتوں سے دور رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سنی بنائے۔ اللہ تعالی سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جو گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح لڑکوں کا انتظام کر دے۔ اور ہمارے نوجوان جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد حلال روزی سے لگا دے۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں کہیں سے یہاں پر معاش کے اعتبار سے آئے ہوئے ہیں، معاش کی تلاش میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خوشیاں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بہنوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیویوں کو، آپ کے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ صحیح اور سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمان ممالک میں اللہ تعالیٰ امن کو قائم رکھے، بالخصوص اس ملک میں سعودی عرب کے اندر اللہ تعالیٰ امن کو قائم رکھے، اور جو بھی اس ملک کے اندر، سعودی عرب کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پنجوں کو موڑ دے۔ اور اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ وقت کے حاکم کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر پتہ چلے ایک ہی دعا آپ کی بچی ہوئی ہے تو آپ کس کے لیے کریں گے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر میں وہ ایک دعا بچی ہوئی ہے میرے پاس، تو اگر میں کروں گا تو وہ میرے وقت کے حاکم کے لیے کروں گا۔ تو ہم بھی سلف کے طریقے کو اپناتے ہیں، اور وقت کے حاکم ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظ اللہ، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بازوں میں قوت دے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صحبت اور نیک صحت دے۔ اللہ تعالیٰ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى۔